السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی نئی ممبر وہ کونتا کی۔ میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے ہمیں سینڈ کری ہے۔ ان کا نام ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، لیکن ان کی سٹوری مجھے کچھ انٹرسٹنگ لگی تھی، اس لیے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو سنتے ہیں ان کی سٹوری انہی کی زبانی۔ میرے بھائی کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ بیٹی جب سے پیدا ہوئی تھی وہ بہت بیمار بھی تھی اور کمزور بھی تھی۔ اس کو پیدا ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے، لیکن بچی تھی کہ صحت مند ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن میں باہر صحن میں جا کر سو گئی۔ یہ گرمیوں کی راتیں تھیں اور اندر کافی حبس تھا اور گرمی بھی تھی۔ آج میری بھتیجی صبح سے بہت رو رہی تھی۔ اس ٹائم بھی کھانا کھا کر سب سو گئے تھے، لیکن بچی تھی کہ روئے چلی جا رہی تھی۔ سب اپنے اپنے روم میں چلے گئے تھے اور بھابھی بھی دروازہ بند کر کے بچی کو لے کے اندر لیٹی ہوئی تھیں۔ بچی روتے روتے سو چکی تھی۔ میری بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ یہ تقریباً 3 بجے کا ٹائم تھا کہ اچانک میری بھتیجی کی بہت زور سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میری اس کے رونے سے آنکھ کھل چکی تھی۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میرے پلنگ کو کسی نے بہت زور سے دور تک گھسیٹا ہو۔ میرا پلنگ کیونکہ لوہے کا تھا اور کافی وزنی تھا، کافی پرانا پلنگ تھا، لیکن وہ اتنی شدت سے کسی نے زور سے پھینکا کہ میرے ایک دم جھٹکے سے آنکھ کھل گئی، کیونکہ فرش جو تھا ماربل کا تھا اور پلنگ جو تھا گھسیٹتا ہوا دور تک چلا گیا تھا۔ میں نے جو آنکھ کھول کے دیکھا تو ایک نہایت ہی خوفناک بلّا، جو کہ اپنے قد سے کئی گنا بڑا تھا، بلیک کلر کا، اور اس کی ریڈ کلر کی بہت بڑی بڑی آنکھیں، بہت غصے میں اور گررا رہا تھا۔ وہ پلنگ کو بہت زور سے گھسیٹتا ایک سرے سے دوسرے سرے تک لے جاتا۔ کافی دیر تک وہ یہی کرتا رہا۔ اچھا، وہ کبھی دروازے کی طرف بھی جاتا جہاں سے میری بھتیجی کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی، کبھی اسے اپنے نوکیلے ناخنوں سے گھسیٹتا کہ جیسے اندر سے دروازہ کھلے اور وہ اندر گھس جائے، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ یہ بھی میں نے شکر پڑا اور میں اندر ہی اندر دل میں دعائیں مانگتی رہی کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں بھابھی دروازہ کھول کے بچی کو لے کے پہلانے کے لیے باہر آ جائیں۔ میں یقین کریں میری حالت اس وقت ایسی تھی کہ نہ میں اٹھ کے بھاگ سکتی تھی اور نہ میں کوئی آواز لگا سکتی تھی کسی کو۔ میں دم سادھے، اور جو میرے پاس چادر تھی وہ چادر میں نے اپنی سر سے لے کے پیر تک تان دی تھی۔ میں دم سادھے اور چادر اوڑے، آنکھیں بند کیے، دل ہی دل میں دعائیں پڑھتی رہی اور دعائیں مانگتی رہی کہ ایسا نہ ہو کہ بھابھی باہر آ جائیں۔ اگر بھابھی باہر آ جائیں تو ایسا نہ ہو کہ یہ جو خوفناک بلّا ہے یہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے اس بچی کو۔ میں یقین کریں میری حالت بہت بری تھی اور میں بہت ڈری ہوئی تھی، بہت سہمی ہوئی تھی۔ کافی دیر تک یہی عمل ہوتا رہا۔ وہ بلّا مسلسل دروازے کو نوچتا رہا اور کبھی غصے میں میرے پلنگ کو گھسیٹتا رہا۔ اس کے غرانے کی آواز نہایت ہی ہیبت ناک تھی۔ وہ اتنی زور زور سے غرا رہا تھا جیسے مانو کوئی جنگلی درندہ ہو، بہت ہیبت ناک۔ حیرت اور تعجب کی بات یہ تھی کہ مین گیٹ جو تھا وہ بند تھا اور میں لیٹی یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بلّا آیا تو آیا کہاں سے آخر۔ اس بلّے کو دیکھ کر مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام بلّا نہیں بلکہ کوئی پراسرار چیز ہے جو کہ اس بچی پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ میں مسلسل دعاؤں کا ورد کر رہی تھی۔ کافی دیر تک اسی طرح چلتا رہا۔ کافی دیر کے بعد فجر کی اذانوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جیسے ہی اذانیں آنا شروع ہوئیں، اندر سے بچی کی رونے کی آواز بھی بند ہو گئی اور وہ بلّا بھی اچانک سے ہی غائب ہو گیا۔ اس بلّے کے غائب ہوتے ہی میں نے شکر ادا کیا اور چھلانگ مار کر پلنگ سے نیچے اتری اور وضو کر کے فجر کی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میں نے ابھی تک اپنی بھابھی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا۔ مجھے خود ڈر لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو بلّا واپس دوبارہ آ جائے۔ صبح ہوئی تو بھابھی کے اٹھنے کے بعد میں نے ان سے دریافت کیا کہ رات کو بچی اتنا کیوں رو رہی تھی۔ بھابھی نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، میں اس کو چپ کروا کے تھک گئی۔ رات کو تو مجھے بہت تھکن ہو گئی، بچی اتنا رو رہی تھی کہ میں خود پریشان ہو گئی تھی اور میں اس کے اوپر پڑھ کے پھونک رہی تھی۔ بھابھی کے کہنے کے بعد پھر میں نے بھی اپنا رات کا سارا ماجرا ان سے کہہ سنایا۔ بھابھی حیرت میں پڑ گئیں کہ ایسا کیا ہے جو میری بچی کے پیچھے پڑ گیا۔ میں نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ میں ان کو اپنے ساتھ ایک عامل بابا کے پاس لے کے گئی۔ عامل بابا نے اس بچی کو دیکھا، کافی دیر تک کچھ پڑھتے رہے، کچھ حساب لگایا،
پھر انہوں نے بتایا کہ اس بچی پر بہت سخت قسم کے آسیب ہیں جس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس بچی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہم نے اس بچی کا علاج کروانا شروع کر دیا۔ آج الحمدللہ وہ بچی بالکل ٹھیک ہے۔ آج کا واقعہ یہیں تک تھا۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ تو دوستو یہ تھا ایک خوفناک بلے کا واقعہ جو کہ ہماری ٹیم ممبر نے آپ کو سنایا۔ آئی ہوپ سو کہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ہارر سٹوری کے اندر، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔